بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفہیم الاحادیث میں آپ کا خادم محمد انیس صدر حسینی حاضر خدمت ہے۔ آج جس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ ترمذی شریف کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 983 ہے، اور یہی حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں 4261 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس، اور اس کا تعلق ہے امید اور خوف کے ساتھ۔ بندہ مومن اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، دخل النبی علی شاب وهو فی الموت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، اس حالت میں کہ وہ نوجوان کیفیت مرگ میں تھا، اس کا آخری وقت قریب تھا۔ فقال کیف تجدک، آقا کریم اس سے سوال کرتے ہیں، اے نوجوان تیری کیا کیفیت ہے، تیرے ذہن میں تیرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ، وہ عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، وانی اخاف ذنوبی، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آقا کریم اسے ارشاد فرماتے ہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا المحزن الا اعطاه اللہ ما یرجو وامنہ ما یخاف۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف، جس کے سینے میں جمع ہو جائیں، جس کے دل میں جمع ہو جائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اسے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اس کو امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ بندہ مومن اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، رحمت مل جاتی ہے، ساتھ ہی جنت مل جاتی ہے۔ وہ ڈر رہا ہوتا ہے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے، دوزخ سے اس کو امان نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے اپنی رحمت بھی بیان کی ہے، اللہ نے اپنا عذاب بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پاک نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا رب بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے، تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تمہارے رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ کہیں شیطان کے دھوکے میں آ کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس سے مایوس نہیں ہو۔ تم کوئی کوتاہی کر لو تو شیطان تمہیں یہی کہے گا کہ اب تم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہو، اب تم اس مرحلے میں ہو کہ تم اچھائی کر بھی لو تو تمہاری اچھائی قبول نہیں ہوگی، تم توبہ کر بھی لو تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، تم تھوڑا سا رب کی طرف بڑھو گے، رب تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ تو مالک کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اور اللہ نے اپنا عذاب بھی بیان کیا ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو یہ فرق مٹ جاتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عظیم ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو سب کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، ان دونوں سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈریں۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں صدیق یہ یقین رکھتا ہوں، مجھے اپنے رب کی رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے، مجھے اپنے رب کے کرم کی اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ابو بکر ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں
جائے گا تو میں ابو بکر ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔ تو حضرات والا، ہم دنیا کی ان جو عارضی چیزیں ہیں ان کے پیچھے رب کا خوف نہ چھوڑ دیں۔ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو کلی طور پر ڈھیل نہ دے دیں کہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے اللہ نے تو جب پکڑنا چاہا تو فرعون کو پکڑا، غرق کر دیا دریا میں۔ اللہ نے جب پکڑنا چاہا تو نمرود کو پکڑا اور اس کے غلاموں سے، جن کو وہ اپنے بندے کہتا تھا، ان سے جوتے مروائے اس کے سر پر۔ تو یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بھی ڈریں، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، اچھائیاں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں خوف رکھنے کی وجہ سے یقیناً نواز دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ سے امید رکھنے والے کے لیے بھی جزا ہے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔